ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا اور کہاں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھی، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا آکاش پر آسیب ہے تو کوئی کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے آکاش خود ہی اپنی بیوی کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ چونکہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کی کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا۔ اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا تھا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے، آکاش اور اس کے گھر والے
जिस महल्ले में शिफ्ट हुए थे उसी महल्ले में एक जरमीना नामी लड़की रहती थी। लड़की तो खैर जरमीना को नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वो 30 साल की थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि 20 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। जरमीना खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज़हीन भी थी। जरमीना और आकाश की जिंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। आकाश जिसने महल्ले में रहने लगा, वहाँ जरमीना पूरे महल्ले में बदनाम लड़की थी। उसके महल्ले वालों ने जरमीना के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर कर रखी थी, जैसे कि जरमीना को जिन है या वो असेब ज़दा है। लेकिन जरमीना एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो मुफ्त में ही महल्ले में बदनाम हो गई। और जरमीना के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जरमीना की पहली शादी 2010 में हुई थी और शादी के दूसरे दिन ही जरमीना का शौहर करंट लगने से मर गया और जरमीना बेवा होकर वालिदैन के घर चली गई। और उस वाक़े के बाद मोहल्ले के लोगों ने मशहूर कर दिया कि जरमीना मनहूस है। उसकी मनहूसियत की वजह से उसके शौहर को करंट लगा है और वो पहले दिन ही बेवा हो गई। लेकिन 1-2 महीने ये सब बातें करने के बाद मोहल्ले वालों ने जरमीना के बारे में बातें बनाना बंद कर दी। जरमीना के पहले शौहर की वफात के बाद उसके वालिदैन ने जरमीना की 2013 में दोबारा एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर दी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और जरमीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से भी मर गया। जरमीना बेचारी एक बार फिर बेवा होकर घर चली गई। इस बार मोहल्ले वालों ने जरमीना को माफ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी जरमीना के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। मैं बजाते खुद बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल था और इस सब के लिए जरमीना को कसूरवार नहीं समझता था और इस बेचारी का कोई कसूर था भी नहीं। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। उस वक्त तो कम से कम मैं जरमीना के बारे में यही सोचता था। उस वाक़े को 4 साल गुजर गए, फिर बहुत देर तक जरमीना के लिए कोई रिश्ता न आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से जरमीना के लिए रिश्ता आया और जरमीना के वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी, इसी डर से कि कहीं मोहल्ले वालों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से न निकल जाए। 2018 में एक बार फिर जरमीना की शादी हो गई। ये जरमीना की तीसरी शादी थी। जरमीना मोहल्ले में काफी मशहूर थी, इसलिए मुझे वक्तन फवक्तन जरमीना के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी जरमीना के बारे में सुनता मुझे जरमीना से हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था उसमें जरमीना का कोई कसूर नहीं था। किस्मत ने जरमीना के साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था। जरमीना का तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। जरमीना एक बार फिर बेवा होने का दाग लेकर वालिदैन के घर आ गई। उस हादसे के बाद मोहल्ले वाले लोग जरमीना से दूर रहने लगे। जहां भी जरमीना को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि जरमीना के अपने घर वाले, अपने बहन भाई भी जरमीना को मनहूस समझने लगे थे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल वैसे ही जरमीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता था कि जरमीना खुद अपने शौहरों को कत्ल करती है। आकाश और उसके घर वाले चूंकि जरमीना के मोहल्ले में नए थे, इसलिए वो जरमीना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस उन्हें इतना इल्म था कि जरमीना की 3 शौहरों की डेथ हो गई है और वैसे भी उन्हें आकाश की शादी कहीं करनी थी। इसलिए आकाश के माँ बाप जरमीना का रिश्ता लेने उसके घर चले गए। जरमीना के वालिदैन पहले से ही जरमीना की वजह से परेशान थे कि कोई उससे शादी नहीं करता और वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुए और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। आकाश और जरमीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइल्म थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे जरमीना के बारे में भी और आकाश के बारे में भी, और मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि वो अब दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। जरमीना के 3 शौहर मर चुके हैं और आकाश की 3 बीवियां, अब वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने सोचा देखते हैं अब कौन पहले मरता है, असल मसला किस में है, आकाश में या जरमीना में। अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। आकाश और जरमीना की शादी हो गई। मोहल्ले वाले ये जानने के लिए बेताब थे
کہ کون پہلے مرتا ہے تاکہ دوسرے کی حقیقت پتہ چل سکے۔ آکاش زرمینا کو شادی کے بعد اپنے گھر لے آیا۔ زرمینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ زرمینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زرمینا کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا۔ شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ زرمینا بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں سہاگ رات منانے آیا، جہاں زرمینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی آکاش کو عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر زرمینا گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر زرمینا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، اور آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت سے کہا، "I'm sorry یار زرمینا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں ذرا مہمانوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ زرمینا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں بولی، "چلیں کوئی بات نہیں، آپ دیر سے صحیح لیکن میرے پاس تو آئے نا۔ زرمینا کی یہ بات سن کر آکاش مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، "کیسی ہیں آپ؟ زرمینا نے شرماتے ہوئے جواب دیا، "میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ آکاش نے بڑی محبت سے زرمینا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، "میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے کہ آپ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ زرمینا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، "ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ تو دو۔ آکاش مسکرایا اور اس نے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمینا کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ زرمینا اور آکاش ایک ہی بیڈ پر سو گئے۔ پھر آکاش نے زرمینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر آکاش نے اپنا منہ کھولا اور زرمینا کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرمینا نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرمینا کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روکا اور بڑی بے دردی سے زرمینا کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا۔ مگر زرمینا کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے زرمینا کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا، زرمینا کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ زرمینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ زرمینا نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے گرا پڑا تھا۔ پھر زرمینا نے کہا، "میں جانتی ہوں تم کوئی عام انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش نے بکھلا کر زرمینا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ زرمینا بولی، "تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟ آکاش نے حیرت سے زرمینا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بکھلاتے ہوئے پوچھا، "تتا تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟" زرمینا نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، "تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتا چل جائے میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش زرمینا کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، "تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو زرمینا، میں جانتا ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ زرمینا زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، "تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب 4تھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ زرمینا کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ وہ چڑیل آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، "تو تمہیں کیا لگا
میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے، میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے اپنے باقی شوہروں کا خون پیا ہے، 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آدم خور آکاش غصے سے کھڑا ہوا اور زرمینا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے زرمینا کو زور سے دھکا دیا، زرمینا فرش پر جا گری۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے، مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے، میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے، چڑیل اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا، وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی، وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا، آکاش زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ آکاش کی طرف آئی اور وہ آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی۔ پھر اس چڑیل نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر آکاش نے اسے پکڑا اور بیڈ پر گرایا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور اس چڑیل کو کاٹنے لگا۔ اس چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لے لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ چڑیل نے اتنی زور سے آکاش کا ہاتھ کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کبھی آکاش اس چڑیل کو کاٹتا تو کبھی وہ چڑیل آکاش کو مارنے لگتی۔ وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اس لیے وہیں فرش پر گر پڑا۔ آکاش کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روکتا یا کسی کو آواز دے کر کمرے میں بلاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آکاش کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دونوں آدم خور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملی، لیکن محلے والوں کی آدم خور اور چڑیل سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا جسے آج تک نہیں بھلایا جا سکتا، اور ہم آج بھی چڑیل اور آدم خور کی یہ کہانی سن کر حیران ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، جب وہ دونوں کمرے میں لڑتے رہے تو اس بات کا محلے والوں کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ دونوں تو مر گئے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے تو کسی نے ہمیں سہاگ رات کا انکشاف تو نہیں بتایا ہوگا۔ تو دوستوں، دراصل محلے والوں نے مل کر آکاش اور زرمینا کے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا دیا تھا تاکہ پورے محلے کو ان دونوں کی حقیقت پتہ چل سکے۔ CCTV میں ان دونوں کی لڑائی اور باتوں کی ساری ریکارڈنگ ہو گئی، اسی لیے ان دونوں کی کہانی پوری دنیا کو پتہ چل گئی۔